مفتی ابراہیم قادری کی طرف آتا ہوں. بات چل رہی ہے مفتی صاحب، ہم ظاہر افطار اور سحر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار کیا رہا ہے. علماء اور فقہاء اہل سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی 10 منٹ یا 3 منٹ پہلے کرنا احتیاط کے پیش نظر مناسب ہے، اور اگر افطار میں تاخیر ہو جائے 10 منٹ تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں سے شروع کروں جہاں سے آپ نے شروعات کی تھی. جی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ عوام سے، علماء سے مخفی نہیں ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو افطار تھا اس میں بہت سادگی تھی، اور آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا عمل تمام عبادات کے لیے معیار ہے، آیا ہمارا افطار اس حساب سے کچھ قریب بھی ہے؟ جی. کوئی تھوڑا بہت ناتا، کوئی مماثلت؟ رب کچھ ایسا نظر آتا ہے؟ جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کریم پر کھجوریں ہوتی تھیں، پانی ہوتا تھا. اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا اللہ اکبر. کہ سالن ہو، روٹی ہو، فلاں فلاں چیز ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. البتہ بعض اسفار میں ستو کا ذکر بھی آیا ہے، ستو آپ نے، اچھا. لیکن فروٹ کی بھرمار ہو اور یہ چیزوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمارے دسترخوان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کا سامان تھا وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کھجور کہیں سے مل جائے. جی جی جی. اور جو کھجور کو لیا جاتا ہے وہ تبرک کے طور پر لیا جاتا ہے تبرک. کہ بھئی سنت ہے. ہاں. تو سنت ایک کھجور کھانا ہے، یہ تو نہیں ہے سنت. ایک وہ کھجور بھی کسی کسی کو سوچتی ہے، ورنہ اگر لیا تو بس ایک کھجور لے لیا، ورنہ وہ پلیٹ جو ہے نا آپ کی کھجوروں کی ویسی کی ویسی بھری ہوئی ہے. جی جی ایسے ہی ہے. آپ فروٹ چاٹ کھائیں گے، آپ پکوڑے کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، آپ جو ہے وہ چنے کی چاٹ کھائیں گے، اللہ بلا کھائیں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے دن بھوکے رہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دسترخوان پہ ہاتھ صاف کریں گے. جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ ان کے دسترخوان پر اس قسم کی نعمتیں ہوں. ان کے دسترخوان پر جو چیز ہوتی تھی وہ یہاں کہیں بھولے سے رکھ دی جاتی ہیں. ایسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیری تھی وہ بھی کھجوروں اور پانی کے ساتھ تھی. اللہ اکبر. دودھ پی لیا، اس قسم کی چیزیں کر لی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی. روزے کے جو مقاصد ہیں جیسے علامہ نے فرمایا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بارے میں کہ یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. بتائیے ہمارے دسترخوان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ صبر ہے؟ اللہ اللہ. ہاں، شہر المواسات، فی شہر یزاد فی رزق المومن. آپ کا دیکھیے دسترخوان غریبوں کے لیے ہونا چاہیے، بچھائیں غریبوں کے لیے بچھائیں، یہ ہونا چاہیے. باقی رہا اوقات کا معاملہ، اوقات کے معاملے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وقت ہو جاتا تو آپ افطار فرما لیتے. مثال کے طور پر سفر میں تشریف لے گئے تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا ابھی رہنے دو. اس کے بعد پھر تو جب سورج ڈوبا اس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ افطار کر لیا جائے. اور قرآن کریم نے فرمایا اچھا اتم الصیام الی اللیل، کہ روزہ مکمل کرو کب تک؟ رات آنے تک. تو رات کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے دن ہے اور غروب آفتاب آنے پر رات ہو گئی. تو غروب آفتاب پر اس لیے ہم لوگ افطار کر لیتے ہیں. تو غروب آفتاب سے اگر کوئی دیر بھی کر لے اور دیر بھی ہو جائے، دیر ہو بھی جاتی ہے، مثلا ہمارے جو کیلنڈر ہیں ان میں 3 منٹ کی احتیاط شامل کی جاتی ہے. اس لیے احتیاط شامل کی جاتی ہے کہ لوگ جلد باز ہوتے ہیں تو جلد بازی میں روزہ نہ خراب کر دیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھڑیاں خراب ہوتی ہیں، گھڑی آگے پیچھے ہوتی ہے. ویسے ہمارے ہاں کیلنڈر میں اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں، جی کیلنڈر پر نظر ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. برابر کی جو مسجد ہے نا اس کی اذان پر توجہ زیادہ ہوتی ہے. جی ایسا ہی ہے. وہ آدمی کہتا ہے ہماری یار گھڑیاں بھی خراب ہو سکتی ہیں، کیلنڈر سمجھنے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ جو ہنسا ہے نا ادھر سے ادھر بھی ہماری نگاہ میں وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو امام اور مؤذن ہے نا یہ پوری قوم کا اس پر اس کی دیانت پر اعتماد ہے، تو وہ جب اذان آتی ہے تو اس وقت لوگ افطار کر لیتے ہیں. تو اس کو تاخیر نہیں کہا جائے گا. اچھا. ایسی جو سیری ہے اس میں یہ ہے
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سحری ہے وہ تقریباً عین اختتام کے وقت سحری کیا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھیے جیسے آج سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اس سے 20 منٹ پہلے 30 منٹ پہلے. اور کون سی سحری آپ کی لمبی چوڑی ہوتی تھی, چند کھجوریں تو تناول فرمانی ہوتی تھی. جی جی جی. تو اس لیے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سحری ہے, سحری کرنے سے لے کر نماز ہونے تک کتنا وقت لگتا تھا؟ تو کہنے لگے یہی 20 سے 30 آیتیں, 20 سے 30 آیتیں, 30 آیتیں, 40 آیتیں پڑھ لی جائیں, بس اتنا ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ ہو جاتا تھا. یعنی فاصلے اب آیتوں میں جب تو ہم نے تو رمضان کو کھانے کا ذریعہ بنایا ہے نا, جبکہ ان حضرات نے تو ان کا تصور یہ تھا کہ یہ ریاضت کا مہینہ ہے, مجاہدے کا مہینہ ہے. ریاضت ہمارے دسترخوانوں سے تو نظر نہیں آتی.